بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل اردو پوئٹری پر۔ دل کے رستے دشوار بہت تھے، ناول کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے لکڑی کا پوسیدہ دروازہ دھیرے سے کھولا، جس کی چوکھٹ کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ اس چوکھٹ کے اندرونی طرف جن میں اینٹوں کے سہارے سے دروازہ کھڑا تھا، جس کا بیرونی کنڈا کسی زمانے کی یادگار بن چکا تھا۔ اس مکان کے واحد مکین کے خیال میں ایسا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا جسے کھول کر وہ ملال میں گر جاتی۔ اس گھر کے دروازے کے ساتھ ایک چھوٹی سی کچی مٹی کی دیوار شروع ہو جاتی، جس کے کہیں سے اوپری حصے کے لوگوں دیوار کے اس پار کودنے سے اکھڑ گئے تھے۔ یہ قبرستان کی دیوار تھی، جس کا کچھ حصہ بے دربے بارشوں سے ڈہ گیا تھا۔ دیوار چھوٹی ہونے کی وجہ سے قبرستان کا اندرونی منظر باہر کھڑے ہو کر دیکھا جا سکتا تھا۔ قبرستان کی پکی سڑک کے اس طرف کالونی آباد تھی، جہاں سے رات کو چور چوری کرنے کے بعد آسانی سے اس طرف کود کر اپنا بچاؤ کر لیتے۔ بہت سے لوگ باہر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرتے تھے۔ وہ بہت سست روی کے ساتھ دیوار کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ بڑی سی سیاہ کھلی چادر، پیروں میں مٹی سے اٹی پلاسٹر کی چپل، چادر سے سیاہ سفید کھچڑی نما بال نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر جریوں نے وقت سے پہلے ہی اپنے نشان چھوڑ دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھتے رہنا ممکن نہیں تھا۔ کبھی یہ آنکھیں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھیں، مگر اب ان میں حالی پن، اداسی اور وحشیانہ جھلک تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پیتل کا پرانا سا جگ تھا، جس میں جگ کی چمک گھس گھس کر اتر چکی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے بار بار وہ ڈھلکتی چادر درست کرتی جاتی اور ہمیشہ کی طرح ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے دیوار کے ساتھ سوئے ہوئے کتوں کو حالی نظروں سے دیکھا۔ قبرستان کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک لوہے کا جنگلہ تھا۔ اس جنگلے کی دائیں طرف سبز رنگ کے ترپال بچھا کر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ترپال پہ گلاب کے پھول، لڑیاں، موتیے کے ہار اور پتیوں کی الگ الگ ڈیریاں تھیں۔ جنگلے کے بائیں طرف پانی کا نلکا تھا، جہاں سے لوگ پانی بھر کر قبروں پر چھڑکاؤ کرتے تھے۔ وہ پھولوں والے لڑکے کے پاس آ کر رک گئی اور کئی سالوں سے روزانہ قبرستان جاتی تھی، مگر ہمیشہ پھول لے کر کبھی خالی ہاتھ نہ گئی۔ اس نے اپنی سیاہ چادر کے پلو کی گانٹھ میں بندھا ہوا 5 روپے کا سکہ کھولا اور 14-15 سال کے لڑکے کی طرف بڑھا دیا۔ 2 سال پہلے تک اس ترپال پہ لڑکے کا باپ بیٹھا کرتا تھا، پھر اس نے کہیں اور ٹھیلا لگا لیا اور یہ جگہ اپنے بیٹے کو دے دی۔ اس نے 5 کا سکہ بچے کی طرف بڑھایا۔ اس نے چمکتی آنکھوں، مسکراتے ہونٹوں سے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار اس بچے کے باپ کا معمول بھی تھا۔ وہ بھی ضرورت سے پیسے نہیں لیتا تھا اور بیٹے کو بھی یہی نصیحت کی تھی کہ وہ بھی ہمیشہ سکہ ضرور دیتی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ ایک دن وہ پکڑ لے گا۔ اس نے پیسے واپس باندھ کر کھلی سیاہ چادر کا دامن پھولوں سے بھرنے کے لیے پھیلا دیا۔ بچے نے دامن میں اونچی ڈیری سے 2 ہتھیلیاں بھر بھر کے گلاب کی پتیاں ڈال دیں۔ چادر کو مضبوطی سے سینے کے ساتھ لگائے اس کی آنکھوں میں تشکر بھری ممنوعیت تھی۔ اس نے قریبی نلکے سے پیتل کے جگ کو پانی سے بھرا اور جنگلے کی طرف دھکیل کر دیوار کے پاس چلی گئی، جہاں اس کی قیمتی متاع ابدی نیند سو چکی تھی۔ موبائل کی مسلسل ہوتی بیپ نے اسے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر اندازاً اپنا بستر ٹٹولنا شروع کر دیا، مگر موبائل وہاں ہوتا تو ملتا۔ چیختی بیل سے تنگ آ کر اس نے نیند بھری آنکھیں بمشکل کھول کر اپنے اطراف میں نظر دوڑائی اور بیڈ گراؤنڈ پر وائبریٹ ہوتے نیچے گرنے کو تیار موبائل کو اٹھا لیا۔ ہاں، کیا تکلیف ہے تمہیں صبح صبح؟ نمبر دیکھے بغیر وہ جانتی تھی کہ اسے تنگ کرنے والا ایک ہی شخص ہے۔ خدا کا خوف کرو، 11:30 ہو گئے ہیں، تم صبح کہہ رہی ہو؟ یہاں لوگوں نے اپنی آدھی دہاڑی بھی لگا لی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ کیا تم نے داڑھی لگا لی ہے؟ مگر کیوں؟ کل تک تو تمہاری شیو تھی۔ کنودگی میں ڈوبے ذہن نے الفاظ کو اور ہی رنگ دے دیا تھا، جبکہ دوسری طرف عصر کے کہکے نے اس کے سوئے ہوئے حواس کو الرٹ کر دیا تھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس نے دانت پیسے۔ اب اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، 12:30 بجنے تک مجھے لنچ پہ ملو۔ ارسل نے اسے وجہ بتائی، جسے جاننے کے باوجود وہ روز پوچھتی تھی۔ تم نے کیا قسم کھا رکھی ہے روز میرے ساتھ لنچ کرنے کی؟ وہ اس کی نیند خراب کرتا تھا تو وہ بھی اسے تپائے بغیر اتنی جلدی اس کا کہا نہیں مانتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم کل مجھے جوائن کر لینا۔ فی الوقت میں اپنے آفس کی ورکنگ گرل سے کام چلا لیتا ہوں، کیونکہ تم تو جانتی ہو مجھ سے لنچ کسی کی کمپنی کے بغیر نہیں کیا جاتا۔ جان بوجھ کر لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے کافی عجلت دکھائی تھی۔ لسن،
تمہارا زندہ رہنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اس نے سیلف مناف کرنے کے خیال سے اس نے تیزی سے پوچھا۔ مر تو میں چکا ہوں تم پہ، اب ساتھ نہیں دو گی تو مجھے ادھر ادھر منہ ماری کرنا پڑے گی، وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ آ لینے تو مجھے، تمہارا منہ ہی توڑ دینا ہے میں نے، بچو گے نہیں تم، چبا چبا کر کہتے اس نے فون بند کر دیا اور سستی سے اٹھ بیٹھی۔ 11:30 بجے اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اندر قدم رکھا تو اسے ابھی تک سارے گھر میں خاموشی اور نیند کا غلبہ چھایا تھا۔ گھر میں نوکروں کے علاوہ اسے ملا کر کل 5 افراد تھے۔ ایک اس کی محبوب چہیتی بیوی ماہم، 2 کیوٹ سے ٹوئنس بیٹے اور ایک لاڈلی سالی شاہم، ہم بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گورننس تھی۔ باقی وہ دونوں ابھی تک سو رہی تھیں۔ اس کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو چکے تھے، مگر پہلے دن سے لے کر آج تک اس کی یہی روٹین تھی کہ وہ صبح ناشتے کے بغیر تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا اور پھر 11 ساڑھے 11 کے قریب آ کر ماہم کو اٹھاتا اور دونوں مل کر ناشتہ کرتے۔ بیڈ روم میں پردے برابر ہونے کی وجہ سے ابھی تک اندھیرا تھا، جسے اس نے لائٹ جلا کر دور کیا۔ بیڈ کے وسط میں بے خبر سوتی ماہم کو مسکرا کر دیکھا اور بیڈ پہ ایک ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گیا۔ ماہی پلیز اٹھو نا، کتنا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنائیت سے پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کا کندھا ہلایا۔ ماہم کو وقت سے کیا لینا دینا تھا جو وہ حساب رکھتی۔ ماہی اٹھو یار، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کا نرمی سے ہٹایا۔ اس کے لہجے میں اپنی بیوی کے لیے مٹھاس گلی ہوئی تھی، اس کی پیار میں محبت بہت واضح تھی۔ نہیں منصور، ابھی نہیں پلیز، اس نے غنودگی میں ڈوبی آواز میں صاف انکار کر دیا۔ جلدی اٹھو یار، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کا گال تھپک کر بولا۔ ماہم کے یہ لاڈ نخرے روز کا معمول تھے۔ منصور عادی تھا، روزانہ اسے جگانے میں چند منٹ ضائع کرتا۔ نہیں میری نیند ابھی نہیں پوری ہوئی، کہنے کے ساتھ اس نے سر مزید تکیے میں گھسیڑ لیا۔ ماہم کی آنا کانی جانے کتنی دیر اور جاری رہتی، مگر منصور نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ پلیز منصور، آپ 12 بجے آیا کریں۔ چہرے سے بال سمیٹتے وہ اپنی نیند پوری نہ ہونے پر روانی سی ہو گئی تھی۔ اسے منصور کی سعادت سے بہت چڑ تھی، وہ اس کی ہر بات مانتا تھا۔ یہ واحد امر تھا جس میں اس کی بات انسنی کر دیتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو لنچ بھی گھر آ کر کرتا۔ اس کے چپل پہن کر واش روم میں جانے تک وہیں کھڑا رہا۔ جب تک وہ فارغ ہو کر باہر آئی وہ ٹیبل کا جائزہ لے کر آ چکا تھا۔ منظور کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے خود سے چھوٹی بہن شاہم کے دروازے پر بھی دستک دی۔ شاہم، بریک فاسٹ از ریڈی، پلیز کم۔ منصور نے اس کے ساتھ کرسی سیٹ کی اور اس کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ بچوں نے ناشتہ کر لیا؟ دودھ کا جگ رکھتی مائدہ نے اس سے پوچھا۔ جی صاحب۔ ماہی تم نیند کچھ زیادہ ہی نہیں لینے لگی؟ اس کے لیے بریڈ پیس پر جیم لگاتے ہوئے منصور نے پوچھا۔ آج کل اسے ماہم کو اٹھانے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ یہ بھی آپ ہی کی مہربانی ہے، بلکہ میں تو حیران ہوں آپ اتنا صبح اٹھ کر آفس کیسے چلے جاتے ہیں؟ اس نے جوس کے بڑے گلاس کو گھور کر دیکھا۔ وہ منصور کی طرح اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کر سکتی تھی، مگر منصور نے اسے کھانے پینے کے معاملے میں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ اگر وہ ہاتھ روک لیتی تو خود نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگتا۔ منصور نے زبردست کہکا لگایا، جبکہ ماہم کی منصور کی اس رہائی پر کوفت ہونے لگی۔ شاہم آ رہی ہے، اپنی طرف جھکے منصور کو اس نے فوراً پرے دھکیل دیا۔ یوں کہو ہڈی آ رہی ہے۔ شاہم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ اپنی واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ بیٹھنے کے بجائے منصور کی کرسی کے پاس رک گئی۔ فائن، تم بتاؤ کہیں جا رہی ہو؟ اس نے شاہم کے کندھے پہ لٹکتے بیگ کو دیکھ کر اندازہ لگایا۔ وہ میں بس ایک دوست کی طرف ضروری کام ہے۔ ماہم نے اسے روک لیتی تو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، جبکہ ارسل سے وہ لنچ کا کہہ چکی تھی۔ روزانہ دوست کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کوئی کورس وغیرہ کر لو۔ سلائس کا نوالا چباتے ہوئے منصور نے اسے ٹوکا۔ وہ شاہم کے MA کو کوئی حافظ نہیں سمجھتا تھا۔ آ بھی نہ منصور، پھر سے کتابوں کا جھنجھٹ، بچی ہے یہی تو دن ہے اس کے گھومنے پھرنے کے۔ ماہم کو ہمیشہ کی طرح منصور کے ہر فیصلے مشورے سے یہاں بھی اختلاف تھا۔ وہ شاہم سے بہت محبت کرتی تھی، اسی حساب سے اسے رعایت بھی دیتی تھی۔ ایکسکیوز می آپی، مجھے آپ کا خود کو بچے کہنے پر اعتراض ہے۔ پلیز منصور بھائی۔ منصور کے کندھے پہ بازو پھیلا کر اس نے تجاجن دہائی دی۔ ڈونٹ کرائی بیبی، تمہاری اپنی محاوتن کہہ رہی ہیں، دراصل یہ تمہاری بچی بتا کر، یہ تمہیں بچی کہہ کر اپنی عمر چھپانے کے چکر میں ہے۔ واٹ؟ منصور میں تمہیں
ماہم شروع ہوگی۔ منصور نیوز پیپر پر سر جھکائے مسکرائے جا رہا تھا۔ شاہم نے ایک لمحے کے لیے بھی جانے میں عافیت سمجھی۔ وہ نان اسٹاپ بولتی، ماہم کی گال پر بوسہ دے کر خدا حافظ کہہ کر باہر بھاگی۔ وہ جانتی تھی اس کے منظر سے ہٹنے میں منصور اپنی بلبل کو چپ کروا لیں گے۔